اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ نہیں تھے اور ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے بھی کبھی ماں کے پیٹ میں تھے، بے بس اور کمزور۔ یہ بھی اسی طرح ایک باقاعدہ نظام سے گزر کر انسان کی صورت دنیا میں آئے ہیں۔ انہیں اس سارے نظام اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اس کی مصلحتوں اور مناسبتوں پر غور کرنا چاہیے۔ کس طرح وہ نہیں تھے اور ہو گئے اور اب اپنے پروردگار کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور دلائل طلب کرتے ہیں۔ اگر بچہ دانتوں کے ساتھ پیدا ہوتا۔ مفضل اب خلقت انسانی پر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تم دیکھتے ہی ہو کہ بچہ شیرخواری کی مدت سے گزر کر ہلکی اور نرم غذا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اور بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگتا ہے۔ اب بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ اسے طرح طرح کی مزید غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اس کا جسم نشوونما پائے اور وہ بچپن سے لڑکپن اور لاکپن سے جوانی کی منزل تک پہنچے۔ اس کے لیے اب اسے گوشت، سبزیوں، پھلوں اور مختلف اناجوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنے نرم مسونوں سے ان غذاؤں کو استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے اب اس کی دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ دانت اور داڑھیں روٹی، پھلوں، گوشت اور سبزیوں کو کوٹ اور رگڑ کر نرم غذا میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس بات پر بھی غور کرو کہ یہ دانت اگر شیرخواری کی عمر میں نکل آئیں یا بچہ دانتوں اور داڑھوں کے ساتھ پیدا ہوتا تو یہ اس کی عمر اور ضرورت کے مطابق نہ ہوتا اور اس سے ماں اور بچے دونوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے دانت اسی وقت نکلتے ہیں جب ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ غور تو کرو کہ یہ سب انتظامات ایک خاص اندازے اور منصوبے کے تحت کیا مادہ خود کر سکتا تھا۔ نوٹ: ضرورت کے وقت دانت۔ پیدائش کے وقت بچے کے منہ میں 52 دانت پوشیدہ ہوتے ہیں، یعنی دودھ کے 20 اور مستقل رہنے والے 32 دانت۔ دودھ کے دانت اینیمل کوٹنگ کے ساتھ تقریباً مکمل ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ بچے کی غذا مشروبات پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے یہ دانت مسوڑوں میں تیار لیکن عارضی طور پر چھپے ہوتے ہیں۔ 6 ماہ کی عمر میں عموماً دودھ کے دانتوں میں سے سامنے کے نیچے کے 2 دانت نکلتے ہیں۔ نوکیلے دانتوں کا بیبی ایڈیشن 18 ماہ کی عمر میں سامنے آتا ہے۔ دودھ کے تمام دانت 2 سال کی مدت میں نکل آتے ہیں۔ مستقل رہنے والے دانت اور داڑھیں 12 سے 18 سال کی عمر میں نکلتی ہیں۔ دانتوں اور داڑھوں کا کام غذا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور پھر اسے لعاب دہن کی مدد سے پیس کر ایک طرح کی پیسٹ میں تبدیل کرنا ہے تاکہ زبان اس کا ذائقہ محسوس کر سکے اور یہ غذا زبان کی مدد سے حلق کے اندر اور وہاں سے معدے میں جا سکے، بھوک مٹ سکے اور یہ غذا جزو بدن بن جائے۔